میں اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کرتی ہوں ہمبل ریکویسٹ کہ جو ٹائم ہے، ٹائم آپ کا 10:30 ہے، تو آپ کو اس سے بعد میں آنے کے بجائے کلاس کے ٹائم سے کم از کم 2-3 منٹس پہلے انٹر ہو جانا چاہیے. اور یہ آپ کا شوق ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت اور کتنا شوق ہے کہ آپ کو قرآن سننے کا، کہ آپ ٹائم سے پہلے کلاس میں انٹر ہوتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں دنیاوی کلاسز میں الحمدللہ سبھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، تو وہاں پر کتنی سختی ہوتی ہے کہ کلاس میں ٹیچر کے آنے سے پہلے انٹر ہوا جائے. تو یہاں تو سختی کی بات نہیں، یہاں تو یہ دل کے سودے ہیں صرف، کہ انسان کتنی جستجو رکھتا ہے قرآن سننے کی کہ وہ ٹائم پر ان ٹائم جو کہ وہ انٹر ہو. اور دوسرا دیکھیں، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ درمیان سے کہیں تفسیر کو سننا شروع کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی تفسیر کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جو اس کا سمجھنے کا حق ہے. شروع سے سمجھیں گے تو آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ میں آئے گی. تو ہمیشہ ہی میں یہ درخواست کرتی ہوں، اور آج بھی یہ درخواست کر رہی ہوں اور ان ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تاکہ سبھی اس بات کی طرف توجہ دیں الحمدللہ کہ آپ کو کلاس کا ٹائم آپ کا 10:30 ہے، 10:30 ہے. تو آپ کو 10:30 سے کم از کم 2 منٹ پہلے، ایٹ لیسٹ 2 منٹس بفور، حالانکہ اگر اس سے بھی پہلے آپ اٹینڈ کریں تو یہاں اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کم از کم 2 منٹ پہلے تو ضرور کلاس میں انٹر ہو جانا چاہیے، تاکہ ٹیچر کا ادب احترام تو ایک الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو تفسیر بھی اس طرح سے صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی جس طرح کہ آپ شروع سے، جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. چلیں اینی وے، ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، تفسیر کی کلاس کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین یا رب العالمین. آج کی تفسیر ہماری سورہ النحل آیت نمبر 43 سے ہے. نحل 43. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے. آپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا مگر رجالن، مردوں کو ہی، رجل کی جمع ہے. نوحی، ہم وہی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف. فاسألو، تو پس پوچھ لو، سالہ سے سوال کر لو، اہل ذکری، اہل ذکر سے. اور اہل ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہے، تو ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، ان اگر کنتم ہو تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. وحی کا ایک لفظ ہے جو آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. وحی جو ہے، وحیون کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ اور تیز اشارہ. ٹھیک ہے. اور وحی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے ایک وحی ہوتی ہے، کونی وحی بھی ہوتی ہے. بنیادی طور پر لغوی معنی اس کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ دل میں بات ڈالنا، ٹھیک ہے، جس کو القاء بھی کہا جاتا ہے. تو لغوی معنی کے لحاظ سے وحی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، دل میں بات ڈالی جاتی ہے. اور یہ جو لغوی معنی کے حساب سے وحی کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف بھی کر سکتا ہے اور حیوانوں کی طرف بھی کر سکتا ہے. جیسے سورہ نحل میں ہی ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ وَأَوْحَى رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی طرح رب نے شہد کی مکھی کی طرف. پھر اسی طرح جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف. تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں. وحی کے شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ تعلیم، احکام، غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے یعنی پیغمبروں کی طرف لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجتے ہیں. اور یہاں پر وحی، نوحی کا جو لفظ آیا ہے وہ شرعی اصطلاح میں آیا ہے.
کہ انبیاء کی طرف جو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں۔ تو رواں ترجمہ دیکھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے آپ سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مرد ہی، رجال ہی نبی بنا کر بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر بھی مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے، جو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو اس میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے جو ہم اسے نبی مان لیں؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر دیا ہے۔ جیسے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے کو کیوں نہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا، دیا ہوا ہے سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 95 ہے سورہ اسراء کی 95۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ اگر زمین پر فرشتے ہی چلتے پھرتے ہوتے، یعنی فرشتے بستے ہوتے انسانوں کی جگہ، تو ہم ضرور فرشتے ہی رسول بنا کے اتارتے۔ تو جب فرشتے زمین پر بستے نہیں ہیں تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہاں بھی ایک اور پہلو سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اور پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان تھے۔ یہاں پر ہسٹری کے پہلو سے جواب دیا جا رہا ہے، تاریخی پہلو سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان اور مرد ہی ہوا کرتے تھے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر کوئی جانتا تھا، یہود و نصارہ یا مشرکین تک بھی ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سیدنا اسحاق ہو یا یعقوب ہو، یوسف علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب کون تھے؟ انسان ہی تھے، مرد تھے۔ تو اے کفار مکہ، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو، اگر پھر بھی کوئی شک ہے اس بات میں تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب یہ اہل ذکر سے مراد کون ہے یہاں پر؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل کتاب کے علماء ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء مراد ہیں، جو اہل علم تھے۔ اہل علم کیوں تھے وہ؟ کیونکہ ان کے پر کتاب اتری تھی۔ علماء یہود خاص طور پر مراد ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے جو پچھلے انبیاء اور ان کے حالات سے واقف تھے، کیونکہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہا گیا ان سے پوچھ لو، جیسے اور سوالات تم ان سے پوچھتے رہتے ہو نا۔ مشرکین بہت کچھ پوچھنے جاتے تھے کیونکہ اہل کتاب کو اہل علم سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ بات خود سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلے جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں وہ رجل ہی تھے، انسان تھے، تو جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے، وہ تمام انبیاء کے حالات سے واقف ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ پچھلے تمام انبیاء بشر تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، اور اگر وہ بھی انسان تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار صرف اس لیے کیوں کر رہے ہو کہ وہ بشر ہیں؟ بشریت کی وجہ سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ تو سارے انبیاء انسان تھے، لیکن ان کی فضیلت کیا تھی؟ فضیلت یہ تھی کہ نوحی الیہم، کہ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو یہ تو اس کا خاص کانٹیکس تھا، لیکن یہاں پر بات عمومی طور پر بھی کی جا رہی ہے، یعنی تمام لوگوں کو، مجھے اور آپ کو ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دینی بات، شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یا اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کس سے پوچھیں؟ اہل ذکر سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور آج کل کے حساب سے اہل ذکر کون ہے؟ جو دینی علوم کے ماہر ہیں، ٹھیک، جو قرآن و سنت دونوں کا علم رکھتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن کی، سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو میں ایک اہم بات بتاؤں کہ علماء کرام نے اصول فقہ میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کی، علماء کرام نے اصول فقہ میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے کہاں رجوع کیا جائے گا؟ کتاب اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، قرآن سے۔ وہاں پہ اگر مسئلے کا حل آپ کو نہ ملے تو سیکنڈ پہ کون سی چیز آئے گی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کریں، وہاں پر مل جائے گا حل۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ سے پتہ کیا جائے گا، اجماع صحابہ۔ یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ اور بھی بات کے دور کا ہو،
یعنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی چیز تھی جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ یہ جو مسئلہ آج پیش آیا اس کا حل کیا ہوگا، نہ ہی صحابہ کے دور میں پیش آیا، بعد کا مسئلہ ہے، تو پھر اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتہاد بھی صرف دینی علوم کے ماہر ہی کر سکتے ہیں جنہیں مجتہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر دو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے میں نے، ایک ہے اجماع، اجماع صحابہ، اور دوسری ہے اجتہاد۔ تو تھوڑا سا اس ٹرمینالوجی کے بارے میں آپ کو میں بتاتے ہوں۔ اجماع کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر جمع سے ہے، جمع کرنا جس کہتے ہیں۔ لغوی معنی ہوتے ہیں اجماع کے کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور فقہ اسلامی کی ایک اہم اصطلاح ہے، فقہ اسلامی میں استعمال ہونے والی ایک اہم ٹرمینالوجی ہے، اور اجماع جو ہے وہ شریعت کا ایک اہم سورس ہے جس سے شریعت کے کئی مسائل کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک لفظ سنتے ہیں کہ اجماع امت، فلاں مسئلے پر اجماع امت ہے، یا اجماع امت ہے، علماء کا اجماع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شرعی اصطلاح ہے۔ اور اجماع امت کیا ہوتا ہے؟ اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد علماء امت کا، یعنی امت محمدیہ کے علماء کا، یا ان کی بڑی اکثریت کا، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں کسی مسئلے پر اتفاق ہو جانا، ٹھیک؟ یہ اجماع امت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی علماء امت کا، یعنی امت محمدیہ کا کہ جو علماء ہیں ان کی بڑی اکثریت کا ہر زمانے میں ایک کسی مسئلے پر اتفاق ہو جانا اجماع امت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اجماع صحابہ کیا ہے کہ صحابہ کے دور میں کوئی مسئلہ ہوا اور اس پر صحابہ کی اکثریت نے ایک مسئلے پر اجماع کیا کہ مانا کہ اس کا حل اسی طرح سے نکلنا چاہیے، تو اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ دوسری ٹرمینالوجی ہے اجتہاد، تو یہ جو ہے جوہد سے ہے، جوہد یعنی انتہائی کوشش۔ اجتہاد کے لغوی معنی ہے کسی کام کو انجام دینے میں تکلیف اور مشقت اٹھانا، اپنی پوری کوشش لگانا، پوری جہد لگانا۔ تو اجتہاد وہ کوشش ہے جو کسی کام کی تکمیل میں، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشقت برداشت کرتے ہوئے کی جائے۔ بغیر دقت اور مشقت کے جو کوشش کی جائے گی وہ اجتہاد نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال جو اجتہاد کرتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، وہ بھی صرف دینی علوم کے ماہر ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ سوچ لیں کہ اہل اس ذکر آج کل کے لحاظ سے کون ہوئے؟ جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، جو اجماع صحابہ سے بھی آشنا ہے کہ صحابہ نے کس مسئلے کے اوپر اجماع کیا تھا، تو یہ ہوتے ہیں مجتہد حضرات۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مشرکین، تمہارا اعتراض بالکل غلط ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ بشر کیوں ہیں اور ہم ان کو کیوں مانیں۔ تو پچھلے بھی جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی ہے وہ رجل ہی تھے، مرد تھے، انسان تھے۔ اگر تمہیں خود بات سمجھ نہیں آتی تو اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا بالبیناتی والزبر، 7 واضح دلائل اور صحیفوں کے، یعنی جو بھی انبیاء یہ پیغمبر بھیجے گئے ان کو واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ بالبینات کا جو لفظ ہے بینتن کی جمع ہے، اور اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں۔ بینات کہتے ہیں واضح دلائل، نشانیاں یا معجزات۔ زبر کا جو لفظ ہے وہ زبور کی جمع ہے، اور زے اور بے اور ریز کا روٹ ہے۔ زبور کا مطلب ہوتا ہے موٹے حروف میں لکھی ہوئی کتاب، موٹے حروف میں لکھی ہوئی کتاب۔ اور یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، صرف الہامی کتاب مراد نہیں ہوتی۔ زبور یا زبر جو ہے وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے جو موٹے حروف میں لکھی ہوئی ہو، دونوں قسم کی کتابوں کے لیے آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مراد الہامی کتابیں ہی ہیں۔ یہاں جو زبور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد الہامی کتابیں یا صحیفے ہیں جو انبیاء پر اتارے گئے۔ اور اسی روٹ سے جو زبور کا روٹ ہے زیب اور رے، اسی روٹ سے مزبر قلم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے لکھا جاتا ہے، مزبر۔
تو وہ انزلنا اور نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الذکر ذکر کو. ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ سوری، قرآن میں کئی مقامات پر قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. جیسے سورہ الحجر میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر بمانی قرآن ہے یہاں. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو. کیوں نازل کیا قرآن کو آپ کی طرف؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کریں، کھول کر بیان کریں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. کیا کھول کر بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ، جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم، طرف ان کی، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، تفکر کریں. تو رواں ترجمہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو یعنی جو انبیاء بھیجے تھے، ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن آپ کی طرف کیوں اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں، کھول کر بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو بالبینات والزبری، ہم نے تمام انبیاء کو واضح دلائل اور معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا. یعنی تمام انبیاء بشری تھے، ان پر وحی کی گئی، اور انہیں واضح دلائل یا معجزات اور صحیفوں یا کتابوں کے ساتھ بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء بھیجے، جن کو کتابیں اور صحائف دیے گئے تھے. کتابیں چار بڑی ہیں جو الہامی ہیں، چار بڑی الہامی کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، قرآن. صحائف بہت سارے ہیں، اور بہت سارے انبیاء پر اترے، جیسے صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر سورہ العلیٰ میں آتا ہے. سورہ العلیٰ میں صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے. تو صحیفے بہت سارے تھے. تو بالبینات و زبر، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ ان کو بھیجا گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی جس طرح پچھلے پیغمبروں کو بھی بذریعہ وہی کتابیں دی گئیں، اسی طرح آپ پر بھی کتاب اتاری گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم، جو تمام پچھلی کتابوں کا خلاصہ، ان کے علوم کی مکمل یاد دہانی ہے. ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد دہانی، ریمائنڈر. تو مکمل یاد دہانی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو کیا کریں؟ لتبینا، کھول کر بیان کریں، سمجھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. لتبینا للناس ما نزل الیہم. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی کتاب بغیر کسی معلم کے نہیں اتاری، کبھی کسی ٹیچر کے بغیر نہیں اتاری. کیوں نہیں اتاری؟ کیونکہ ٹیچر کے بغیر کتاب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. معلم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام جن کی زبان عربی تھی، ان کو بھی بہت ساری چیزیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سمجھاتے تھے. تو معلم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، جو اس کو بیان کرے، وضاحت کرے. اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کتاب کو کھول کر بیان کریں. لتبین للناس، کیا کھول کر بیان کریں؟ کتاب کیا بتاتی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن باتوں پر عذاب ہے، کن پر ثواب ہے، اور کیا کچھ کتاب میں لکھا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں، اور خاص طور پر دو طریقوں سے کتاب کو بیان کریں. نمبر ایک کیا ہے؟ زبان سے بیان کریں، جس کو حدیث کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کتاب کو بیان کیا ہے نا، بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے نا کتاب کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات میں بیان کیا، یا ویسے لوگوں کو بول کر دینی احکام بتائے، ان پر عمل کرنے کے طریقے بتائے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہتے ہیں. دوسرا، عمل سے بیان کریں، جسے سنت کہا گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا کہ کیسے کرنا ہے، نماز پڑھ کے دکھائی کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو.
حج کر کے دکھایا اور فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ پھر اس کے علاوہ اسی طرح آپ نے کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کے فیصلے بھی فرمائے، جیسے کہ سورہ نحل میں ہی آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر، یعنی لوگوں پر، وہ چیزیں واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو لِتُبَيِّنَ کا جو لفظ آیا ہے تاکہ آپ کھول کر بیان کریں کتاب کو، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا؟ آپ نے عقائد کو سمجھایا، عبادات کو سکھایا، احکام کو واضح کیا، اختلافات کو نپٹایا اور فیصلے بھی کیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا تھی؟ چلتا پھرتا قرآن تھی۔ ہر چیز آپ نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، احزاب 21، کہ بے شک البتہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر خوبصورت نمونہ ہے، اور اسی لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کہلاتی ہے۔ تو لتبینہ، تاکہ آپ بیان کریں قرآن کو۔ اب سوال یہ کہ قرآن کا بیان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں کہ قرآن کا بیان کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ قرآن کے بیان سے کیا مراد ہوتی ہے۔ لتبین لہم للناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ جو آپ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے آپ صرف اسے لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے سنا دیں یا اس کو یاد کر لیں، خود بھی یاد کر لیں اور لوگوں کو بھی یاد کروا دیں، بس یا پڑھ کے سنا دیں، نہیں، بلکہ آپ کی اہم ترین ذمہ داری قرآن کا بیان تھی۔ بیان کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ اس کا مطلب بتائیں، اس کی تشریح، ایکسپلینیشن بتائیں، لوگوں کو وضاحت کر کے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہوتا ہے۔ تو بیان میں پھر قرآن کے الفاظ کا صحیح صحیح مفہوم بتانا۔ بیان میں کیا کیا آتا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو کھول کر بتانا، ان کا مفہوم بتانا، ان کی لغوی تشریح کرنا، پھر قرآن کی آیات کی تشریح اور تفسیر، ایکسپلینیشن، آیات کی حکمت عملی کہ عمل کیسے ہوگا، طریقہ وغیرہ، یہ سب قرآن کے بیان میں شامل ہے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ میں شامل ہے۔ ٹھیک؟ تو قرآن کے احکام کی تشریح میں جو احادیث ہیں ان کو ماننا بھی فرض ہے، ورنہ عبادات ہو ہی نہیں سکتی۔ سوچ کے دیکھیں نا، نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان کی وضاحت کی ہے۔ اگر آپ احادیث کو نہیں لیں تو پھر کیا ہے؟ آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے قرآن حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کئی جگہ دیا، 80 سے زیادہ جگہ پہ دیا ہے، نماز قائم کرو۔ کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیا ایک جگہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بتایا ہے۔ تو اگر آپ احادیث کو نہیں لیتے تو عبادات ہی نہیں ہو سکتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان کی وضاحت کی ہے، تو اس لیے تمام صحیح احادیث کو ماننا اور ان پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ یہاں ہی سے پتہ چل رہا ہے، آیت سے پتہ چل رہا ہے، غور سے سمجھیں۔ اور حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک، یہ بھی یاد رکھیں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ تو فعلی حدیث سے مراد وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، ان کو سنت بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 قولی حدیث ہے، بولنے سے، جو آپ نے بول کر بتایا۔ تو تقریباً 75% جو احادیث ہیں ایسی ہیں جن میں احکام پر عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور 25% ایسی ہیں جس میں جزا یا سزا یا کوئی اور بات کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 ٹائپ ہوتی ہے حدیث کی یا سنت کی تقریری حدیث، قرار سے ہے، یعنی جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے کی گئیں، نہ آپ نے یہ کہا کہ نہ کرو، نہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کرو، خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی بھی رضامندی تھی، تو وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو آیت ہے بہت اہم ترین آیت ہے، اس سے جو ہمیں اہم باتیں پتہ چلتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1،
منکرین حدیث کے خلاف یہ آیت حجت ہے، ان کا رد موجود ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتے نا، بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حدیث کا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، یہ بتاؤ۔ حدیث میں تو کوئی پتہ نہیں، یہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں، فلانا ڈمکانا، بہت کچھ۔ تو منکرین حدیث جو ہیں ان کے خلاف یہ آیت حجت ہے، یاد رکھیں، دلیل ہے، ان کا رد موجود ہے۔ قرآن آپ کو خود بتا رہا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن کو بیان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو واضح کر کے کھول کر بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی بتا رہا ہے قرآن آپ کے سامنے اس آیت میں کہ یہ ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی کہ آپ لوگوں کو کہ قرآن کی آیات کھول کر بیان کر دیں۔ تو آپ نے کہاں کھول کر بیان کی؟ احادیث کے ذریعے بیان کی نا، اپنے عمل سے بیان کی۔ تو منکرین حدیث کے خلاف یہ آیت دلیل ہے۔ نمبر 2، یہ بھی پتا چلا کہ جس طرح قرآن کا اتباع لازم ہے، اسی طرح سنت کا اتباع بھی لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طریقہ اور وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ملتی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کیسے ہوگا، ان کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آپ کے قول و فعل سے ملتی ہے، اور وضاحت کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی، اقیم الصلاۃ کی ایک مثال ہے، آپ نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ آپ صرف قرآن کو لیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن آپ پر نازل کیا گیا، آیت بتا رہی ہے کیوں؟ تاکہ آپ کھول کر لوگوں کو بیان کریں، اس کے احکامات کا بتائیں، ان کو قولی طور پر بتائیں، ان کا طریقہ بتائیں، ان کو فعلی طور پر کر کے دکھائیں۔ اور دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کا بیان کیوں آپ کریں؟ تاکہ لوگ کیا کریں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، قرآن کی آیات پہ غور و فکر کریں، قرآن کے احکامات پہ غور و فکر کریں، ان پر عمل کرنے کی غور و فکر کریں۔ تو یقینی طور پر غور و فکر کی صلاحیت قرآن سے جڑ کر ہی پیدا ہوتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں، جب ہم قرآن سے نہیں جڑے تھے تو کیا کبھی ہم کسی چیز پہ غور و فکر کرتے تھے؟ قرآن سے جڑ کر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بصیرت کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ انسان پھر ہر چیز کو اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو، غور کرو، ہر چیز پر سوچو بچار کرو، دل کی آنکھ کو کھولو اور اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ بار بار یہ بات آتی ہے نا، ابھی آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں پچھلی کچھ تفاسیر سے، یا تفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو تفکر قرآن ہی سکھاتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت۔ اور قرآن کا مقصد بھی ہے کہ انسان اس کے اوپر پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، اور اس پہ تدبر کرے، ٹھیک ہے، اور ڈیپتھ میں جا کے اس پہ غور و فکر کرے، اور پھر نصیحت حاصل کرے، تذکر کرے۔ جیسے سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ سواد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں یدبرو کا لفظ آیا ہے جو تدبر سے ہے، اور تدبر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کرنا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 24 ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا پھر لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا بتایا گیا کہ جو قرآن پر تدبر نہیں کرتا، اس کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور تالے بھی ایسے ہیں جن پر زنگ لگا ہوا ہے، کھلتے ہی نہیں کسی طرح بھی۔ تالے کھلیں گے تو بات اندر جائے گی، اور پھر قرآن پر تدبر ہوگا۔ تو بہرحال قرآن پر تفکر و تدبر انسان کی عقل کو کھول دیتا ہے، عقل پر لگے ہوئے تالوں کو کھول دیتا ہے، دل پر لگے ہوئے تالوں کو کھول دیتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، ہر چیز کو دیکھنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے، زاویہ بدل جاتا ہے۔ آپ پھر جب قرآن پر تدبر کرتے ہیں نا، قرآن دل میں اتار کر پڑھتے ہیں، سوچ کر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر چیز میں آپ کو اللہ نظر آتا ہے، تو ہر چیز کو دیکھنے کا اینگل آپ کا چینج ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کا آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم میں سے ہر کوئی اپنے تجربے سے سمجھ سکتا ہے
ہم میں سے ہر کوئی کو اپنی جگہ اس بات کا تجربہ ہوگا یا ہو جائے گا کہ قرآن اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس پر، تو کس طرح وہ آپ کی زندگی کو بدلتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا انسان کی عقل کو جگاتا ہے اور انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر صحیح فیصلے پر پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیان کو بھی محفوظ کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر کو بھی محفوظ کیا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور ہدایت پا سکیں، اور ہدایت پا کر کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ بھی بہت اہم ترین آیت تھی، اور آج کی تفسیر میں الحمدللہ بہت اہم ترین آیات ہیں جن کا ہمارے عمل سے تعلق ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ قرآن کا بیان کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو وہ بیان کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس لیے احادیث کا رد تو ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن کی تفسیر بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی احادیث اور قرآن کی دوسری آیات سے جو تفسیر ہوتی ہے وہ بہترین تفسیر ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں یہاں سے پتہ چلیں، اور قرآن کا بیان آپ نے کیوں کیا اور قرآن کیوں اتارا گیا؟ تاکہ لوگ اس پر تفکر کریں۔ پھر فرمایا امینا، کیا پھر بے خوف ہو گئے، الذین وہ لوگ، مکرو جنہوں نے چالیں چلی، السیئاتی بری، امینا، جو ہے اس میں تو یہ تو سوالیہ ہوتا ہے نا، کیا استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ فا کے دو تین معنی ہوتے ہیں، پھر یا تو وغیرہ۔ امینا کا جو لفظ ہے سوری، امینا کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں بے خوف ہو جانا، ڈر ہو جانا، نڈر ہو جانا۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے آمنا، ہوتا ہے روٹ تو ایک ہی ہے آمنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا۔ ایک لفظ ہوتا ہے امنا، اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں آ جانا، اور امینا کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا۔ تو افا امینا، کیا پھر بے خوف ہو گئے کون؟ الذین وہ لوگ، مکر جنہوں نے چالیں چلی تھی، سیئات بری، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بری چالیں چلنے والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کس چیز سے؟ ان یہ کہ یخسفا، کہ وہ دسا دے، اللہ تعالیٰ بہم ان کے اوپر، الارض زمین کو۔ یخسفا کا لفظ خسفا سے ہے، خسفا کے معنی ہوتے خے سین اور فا، زمین کا دسانا، خسفا۔ اور اگر اسی لفظ کو آپ خسفا کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاند یا سورج میں گرہن لگنا۔ اگر تینوں الفاظ پہ زبر آئے گا، خسف اگر آپ کریں گے تو زمین کا دسانا، اور خسفہ اگر سین کے نیچے زیر آ جائے تو چاند یا سورج میں گرہن لگنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بہرحال زمین کا دسانا مراد ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے کہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو دسا دے؟ او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے، یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ خاص کانٹیکس میں یہاں اشارہ مشرکین مکہ کی اس میٹنگ کی طرف ہے جو دارالندوہ میں وہ کر رہے تھے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں سوچی جا رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ دارالندوہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا ایک طرح کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، سمجھ لیں، جہاں بیٹھ کے وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں سوچتے تھے۔ اور اسی طرح کی ان کی ایک میٹنگ کا ذکر سیرہ کی کتابوں میں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے، سرداران قریش نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے مکہ سے، کہیں اور نکال کے بھیج دیا جائے عرب سے۔ کسی نے کہا کہ خدا نہ کرے ان کو ختم کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر کے ڈال دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف قسم کی چالیں سوچی جا رہی تھیں۔ تو ان کی اس میٹنگ اور چالوں کے خلاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ ان کو زمین میں دسا دیا جائے، جیسے قارون کو دسایا گیا تھا؟ زمین میں دسایا گیا تھا نا قارون کو، اس کے تکبر پر خزانے سمیت دسا دیا گیا تھا۔ سورہ القصص میں یہ بات آتی ہے۔ سورہ القصص، قارون تھا کون؟ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، تو وہ تکبر میں گرفتار ہو گیا،
اور تکبر کی سزا کیا ملی کہ اس کو زمین میں خزانے سمیت دھسا دیا گیا تھا۔ سورہ القصص میں آتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی جماعت نہیں تھی جو جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی ہے، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ قصص 81 ہے۔ تو قارون کو بھی دھسایا گیا، اور بھی کئی قومیں زلزلے سے دھسا دی گئیں، جیسے قوم لوط بھی اندر دھسی تھی اور نیچے سے پانی نکل آیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر خاص کانٹیکس بھی ہے، اور پھر ہر اس شخص کے لیے وارننگ ہے جو کسی بھی فقر و غرور میں مبتلا ہو کر بری چالیں چلے، کہ اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے جو قارون کا ہوا یا دوسری قوموں کے چالیں چلنے والوں کا ہوا، بری چالیں والوں چلنے والوں کا، کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے کسی بھی طریقے سے، زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا کیا ہو، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آ جائے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی یہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ذرا سوچیں کس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے خلاف۔ کیا یہ نہیں جانتے؟ بے خوف ہو گئے ہیں؟ بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے خلاف چالیں چلنے والوں کا کیا انجام ہوا، کیسے کیسے عذاب آئے جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھے؟ چنگار سے دل پھاڑ دیے گئے، بادل سے بارش کی جگہ پتھر برسے، آگ برسی، تو بھول گئے ہو؟ افامینہ، یا بے خوف ہو گئے؟ ہم؟ مزید بھی آگے عذاب کا ذکر کہ ایک اور بھی طریقوں سے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے او یا خذہم، یا آ جائے وہ پکڑ لے، سوری، او یا خذا اخذا سے ہے، پکڑ لے اللہ تعالیٰ انہیں، او یا وہ پکڑ لے انہیں فی تقلبہم، تقلب میں ان کے چلنے پھرنے میں، وما تو نہیں ہم بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ تقلب کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سرگرمیاں، چلنا پھرنا، اور ایک معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اور رات کو کروٹ بدلنا بھی ہوتا ہے۔ تقلب کا لفظ قلب سے ہے، روٹ اس کا کیا ہے؟ قلب ہے، قاف لام بے، اور قلب کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا۔ تو تقلب کے معنی ہے چلنا پھرنا، اور تقلب گرامیٹیکلی باب تفاعل سے مصدر ہے۔ تقلب کا مطلب ہے چلنا پھرنا، سرگرمیاں، حرکت کرنا، سفر کرنا، کروٹ لینا وغیرہ۔ تو اور معجزین کا جو لفظ ہے وہ عاجز سے ہے، عاجز کی جمع ہے معجزین کے، عاجز کرنے والے نہیں ہیں یہ، جو بھی اگر کر لیں، اللہ تعالیٰ عاجز آنے والا نہیں ہے، وہ کسی طرح بھی ان کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چالیں چلنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نبی کے خلاف چالیں چلیں گے اور وہ ایسا کر کے بچ سکیں گے، اللہ سے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر کسی بھی طرح آ سکتی ہے۔ وہ دن کے وقت اپنی چالوں میں سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہوں تو عذاب ان پر آ سکتا ہے، چلنے پھرنے کے دوران آ سکتا ہے، یا کہیں سفر پہ ہوں پھر بھی آ سکتا ہے، عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، رات کو کروٹیں بدل رہے ہوں، زلزلے سے ختم کیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین۔ مزید اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے آ سکتی ہے، بہت طریقوں سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں۔ او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں، کیسے پکڑ لے؟ اللہ تخوف، خوف زدہ ہونے کی حالت میں پکڑ لیں۔ تخوف جو ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں، خوف سے ہے کہ اس کے کئی معنی بتائے گئے، تو وہ تفسیر میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو، بری چالیں چلنے والوں کو، جب بھی ہوں جہاں بھی ہوں، خوف زدہ کر کے پکڑ لے ان کو۔ فَإِنَّ، تو بے شک، ربکم، رب تمہارا، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ترجمہ رواں سے کہ یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے اللہ تعالیٰ، پھر بلا شبہ تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ او یا خذہم اللہ تخوف، یا ان کو خوف زدہ ہونے پر پکڑے، یا اس طرح پکڑے کہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جائیں۔ تخوف جو ہے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ تخوفن، خوف سے یہ لفظ ہے،
اور تخوف بھی باب تفعل سے مصدر ہے، اور اس کے ڈائریکٹ معنی ہوتے ہیں ڈرنا، ڈرانا یا گھٹانا، گھٹانا، آہستہ آہستہ کم کرنا۔ غور سے آپ نے اس کی تفسیر سمجھنی ہے، کیونکہ یہ بھی عذاب کی ایک ٹائپ بتائی جا رہی ہے جو کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ خوفزدہ ہو کر پکڑ لے، انسان کو خوفزدہ کر کے پکڑ لے، یا اس طرح پکڑ لے کہ آہستہ آہستہ پکڑتا جائے، گھٹاتا جائے اور انسان تباہ ہو جائے۔ تو تخوف کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 معنی لکھیں، خوف کی حالت میں مبتلا کر کے پکڑ لے، جیسے قحط، وبا کوئی آ جائے، کوئی پیناڈیمک پھیل جائے، جیسے کووڈ پھیلا تھا، کیسے خوف کی حالت تھی، وہی تخوف ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے، پکڑے ہوئے تھے نا انسان، کیسے پکڑے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا ایک عجیب ہی حالت تھی، ہر کوئی خوف میں تھا کہ مجھے کووڈ نہ ہو جائے، اور کیسے کیسے اس کی، تو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تخوف کیا ہوتا ہے اس معنی کے لحاظ سے۔ تو قحط یا وبا یا دشمنوں کا تسلط ہو جائے، بد امنی، بہت زیادہ ٹیررزم پھیل جائے، یا کوئی بھی ایسی حالت جو انسان کو خوف میں مبتلا رکھے، اور اس کو تخوف کہیں گے۔ یا پھر پہلے ہی سے انسان کے دل میں عذاب اور مواخذے کا بہت زیادہ ڈر پیدا ہو جائے، جیسے انسان کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ خود ہی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی پکڑ نہ ہو جائے دنیا میں۔ تو بعض دفعہ اس طرح بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے کہ جو پہلے میں نے آپ کو چیزیں بتائی کہ انسان کیسے خوف میں مبتلا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، قحط اور وبا وغیرہ، یا یہ کہ انسان کوئی بڑا گناہ کر کے خود ہی خوف میں مبتلا رہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے گی، تو یہ بھی مواخذے کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ دوسرا معنی تخوف کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر تخوف کے معنی پوچھے، یعنی آپ ممبر پہ تھے تو آپ نے تخوف کے معنی پوچھے، تو قبیلہ بنو حذیل کے ایک آدمی نے جواب میں کہا کہ ہماری لغت میں تخوفن کا لفظ تنقص، آہستہ آہستہ گھٹائے جانا کے معنی میں آتا ہے۔ تنقصن آپ ایسے لکھیں گے کہ جیسے آپ نقص لکھتے ہیں، نون قاف صاد، ٹھیک ہے، تنقصن، تنقص کے مطلب ہوتے ہیں آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا۔ تو بنو حذیل کے آدمی نے کیا بتایا کہ ہماری لغت میں تخوف کا معنی تنقص ہے، یعنی آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا، اور ثبوت کے طور پر اس نے ایک شعر بھی پڑھا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا جاہلیت کے اشعار یاد رکھا کرو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کا جو ریفرنس ہے وہ لکھ لیجئے، اس کا ریفرنس موافقات للشاطبی ہے۔ موافق جیسے لکھتے ہیں نا ویسے لکھیے، الموافقات للشاطبی، یہ ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، اور ان کو ابی اسحاق شاطبی نے لکھا ہے، اور اس میں اصول شریعت بیان ہوئے۔ تو اس کی جو جلد نمبر 1 ہے اس کے پیج نمبر 78 پہ یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ابن عباس جو مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بھی تخوفن کے معنی تنقصی بیان کیے ہیں کہ آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا۔ تو ابھی تنقص کا بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو 3 آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس میں عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت کیا بیان ہوئی ہے کہ اچانک کوئی زمینی یا آسمانی عذاب آ جائے جو دھسا دے، ہاں، انسان کو زمین میں دھسا دے، زلزلے سے بھی لوگ دھستے ہیں، استغفر اللہ ربی، یا ایسا عذاب آئے جس کا سوچا بھی نہ ہو، جیسے بڑے بڑے سائز کے اولے پڑ جائیں جو ساری فصلیں اور جانداروں اور املاک کو تباہ کر دیں۔ یہ میں آج کل کے حساب سے نہیں کہہ رہی، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے، تفاسیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ بڑے سائز کے اولے پڑ جائیں یا ساری فصلیں اور جانداریں املاک کو تباہ کر دیں، یا آتش فشاں پڑ جائے، ٹھیک ہے، بیلکانو پھٹ جائے، لاوا ابلے، بہت سارے لوگوں کو جلا دے، سمندر اچانک کناروں سے باہر آ جائے طوفان کے ذریعے، سونامی آ جائے، تباہی آ جائے۔ تو ایک تو یہ ٹائپس بتائی گئی ہیں۔ دوسرے قسم کا عذاب بتایا گیا تقلبہم، کہ ان کے چلتے پھرنے کے دوران، سفر کے دوران عذاب آ جائے، جیسے بحری جہاز ڈوب جائے، ہوائی جہاز کو حادثہ پیش آ جائے، جیسے ریلوں میں تصادم ہو جائے، یا جیسے بسیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ بھی عذاب کی دوسری قسم بتائی گئی، سوتے میں جیسے کروٹیں آپ بدل رہے ہیں، اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے۔ اور تیسری قسم بتائی گئی تخوفن، کہ ہم
تخوف میں، اور یا خذہم اللہ تخوف، تخوف میں پکڑ لیں. تو تخوف کے کو اگر تنقص کے معنی میں لیں، یعنی گھٹاتے گھٹاتے انسان کو عذاب کا شکار ہو جائے اور وہ سمجھ بھی نہ پائے، آہستہ آہستہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے اور انسان کو احساس بھی نہ ہو، جس طرح مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا. پہلے جنگ بدر میں ان کے لوگ مارے گئے، آہستہ آہستہ ختم ہوئے نا، تنقص ہوا، تخوفن اس طرح ہوا ان کے ساتھ. پھر اور جنگوں میں مارے گئے اور آہستہ آہستہ مکہ فتح ہو گیا، بلکہ پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اور اسی طرح ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا معاشرہ جو برائیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے کسی بھی زمانے میں، کبھی بھی اس کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ عذاب الہی میں گر چکا ہے، وہ برائیوں میں گرفتار رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایسی نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ سمجھ لیں کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، پوری طرح سے زوال پذیر ہو جاتا ہے. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے خاص کانٹیکس میں کہ اے اہل مکہ، تم بری چالیں چل رہے ہو، آج اپنی طاقت کے غرور میں ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ تم طاقتور رہو گے اور تمہارا ہی اقتدار رہے گا. ایسے غیر محسوس طریقے سے طبیعت تبدیلی ہو جائے گی کہ تم کو سمجھ بھی نہیں لگے گی. اور یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے علاوہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو ابھی بتایا کہ یہ کسی بھی معاشرے میں کبھی بھی کسی بھی ایرا کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا اور وہ اتنی زیادہ برائیوں میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ عذاب الہی کا شکار ہوتے جاتے ہیں. اور ایسا عذاب آتا ہے جو آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، مختلف قسم کے عذاب. اور رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، تنقص کیسے ہوتا ہے، پورا معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. ہاں، ایسے پستی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے معاشرہ، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بالکل تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور جب احساس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسلامی قدریں اور اسلامی طریقے بالکل ختم ہو چکے، تباہ اور برباد ہو چکے. تو اس طرح بھی تخوف یا تنقص ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ معاشرہ برائیوں میں پڑھ کے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے اور بالکل ہر چیز ختم ہو جاتے ہیں، زوال پذیر ہو جاتا ہے بالکل. تو جو زوال ہے وہ ہر طاقتور کو آ سکتا ہے، ہر صاحب اقتدار پر آ سکتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ عروج میں رہنے والا نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، اور باقی رہنے والی کوئی بھی چیز نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، صرف اس کی ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. پھر جو فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ کسی بھی طریقے سے وہ پکڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کتنے طریقے بتائے گئے کہ کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن فوراً نہیں پکڑتا، سزا میں جلدی نہیں کرتا. اب اس طرح تو اللہ تعالیٰ کرے تو وہ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک کوئی جاندار بھی زمین پہ نہ رہے کہ ادھر گناہ کیا ادھر پکڑ لیا، لیکن وہ تو نہیں پکڑتا، سزا میں جلدی بھی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے توبہ کی، رجوع کی، اور پھر بار بار جھٹکے بھی دیتا ہے، وارننگز آتی ہیں، خبردار کرتا ہے سدھر جاؤ، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی کچھ کبھی کچھ، کہ سدھر جاؤ، تو فوراً پکڑ نہیں آتی. اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے. تو دیکھ لیں واقعی اللہ سے زیادہ رؤوف الرحیم کون ہے کہ لوگ جو اللہ کی اولاد بنا رہے ہوتے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزی روٹی دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رؤوف الرحیم ہے. آگے بھی بہت ہی خوبصورت آج کی تفسیر کی آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اولم یرو، اولم کیا بھلا نہیں، یرو وہ دیکھتے، انہوں نے دیکھا، الا ما خلق اللہ طرف اس کی جو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے،
من شعین، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے. یتفیعو، کہ جھکتے ہیں، ظلالہ، سائے ان کے، انل یمینی، دائیں سے، والشمائلی، اور بائیں سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. اولم یرو، یتفیعو کا ایک لفظ ہے جو نیا ہے، اور یہ اصل میں اس کا روٹ ہے فا، یا اور حمزہ. فی ان کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا، ٹھیک ہے، اور اسی روٹ سے اتفیع، اتفیع اس کا مطلب ہوتا ہے سائے کا ڈھلنا یا جھکنا. یتفیع اسی سے، اتفیع سے کیا ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، مضارع جمع مذکر کا صیغہ، کہ جھکتے ہیں، وہ سب جھکتے ہیں. ظلال، سائے اس کے، ہر چیز کے. ظلال جو ہے وہ ظلن کی جمع ہے، سایہ. کہاں سے جھکتے ہیں سائے ہر چیز کے؟ انل یمینی، دائیں سے. یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، دائیں ہاتھ کو. وہ شمائلی، اور بائیں سے. شمال کی جمع ہے شمائل. کیسے جھکتے ہیں؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے، وہم داخرون، عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے، داخرون. دخرا کے معنی ہوتے ہیں عاجز ہونا، تذلل کرنا. تذلل کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھنا. تو دخرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنی آپ کو حقیر اور کمتر سمجھ کر جھک جانا، اطاعت کرنا. تو داخرون عاجزی کرنے والے ہیں. تو اولم یرو الی ما خلق اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجز ہیں. تو یہاں پر کفار اور متکبرین اور منکرین جس زمانے کے بھی ہوں، کبھی بھی ہوں، ان کو اللہ کی قدرت، عالی شان، عظمت اور کبریائی کی مثال دی جا رہی ہے. پیچھے غور و فکر کی بات تھی نا، کہ غور و فکر سکھایا جا رہا تھا کہ لعلہم یتفکرون، کیا لوگ غور و فکر کریں. تو یہاں بھی غور و فکر سکھایا جا رہا ہے. اللہ اولم یرو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اولم یرو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کہ معنی اصل میں یہ ہوتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا، کبھی تم نے اس بات کی طرف غور و فکر نہیں کیا. تو دیکھو تو کائنات کی ہر چیز کی طرف، ما خلق اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، من شعین، اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، من شعین، ہر چیز، چاہے وہ حیوانات ہو، جاندار ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے سائے شیڈو دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. غور کرو، جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کا ایک سایہ بھی بنتا ہے، اور وہ سایہ مغرب اور مشرق کی طرف پلٹتا ہے، جھکتا ہے. تو جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سایہ بڑھتا ہے. ایک دم سے سایہ ایک سائز کا نہیں ہوتا، نہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سایہ بڑھتا ہے، اور آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے. اور جب سورج ڈلتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے. دیکھیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل کا یہی مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر پہلے پہر جب سورج ابھی نیا نکلتا ہے، اگر آپ جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سایہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوگا، دائیں جانب ہوگا. اگر شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بائیں جانب ہوگا. پھر جیسے جیسے سورج اوپر چلتا، مطلب سر پر آتا جاتا ہے، جب پورا سر پر آ جاتا ہے تو سایہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غور یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سائے پر بھی کبھی غور و فکر کر کے دیکھو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ اس کی ان چیزوں کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں غور کرو، اولم یرو. کبھی غور کیا کہ سایہ بھی سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کیا تو آج کریں. تو جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اتفیع کے معنی ہوتے ہیں سائے کا ڈھلنا. امام مجاہد رحم اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے، امام مجاہد کون ہے؟ یہ بھی بہت ہی مشہور مفسر قرآن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے.
یہ ان کا کال ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اصل میں سجدے کے دو معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں، سجدے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو جھکنا ہوتا ہے، فزیکلی جھکنا، اور دوسرا سجدہ کے معنی ہوتے ہیں جھکنا یعنی اطاعت کرنا، دل کا جھکنا، اطاعت کرنا۔ یہاں دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک، فزیکلی جھکنا بھی اور اطاعت کرنا، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور سجدوں کے جو سایوں کے سجدے کے بارے میں ہے تو وہ سورہ رات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ الرات آیت نمبر 15 تھی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ تو دونوں معنی مراد ہیں، جھکنا اور اطاعت کرنا۔ اب یعنی کچھ چیزیں تو آپ دیکھیں خود سجدہ کرتی ہیں، یعنی فزیکلی سجدہ کرتی ہیں، جیسے انسان چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے سورہ الحج میں آتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 18 ہے، الحج 18، الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور ہر جاندار، اور وہ کثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں جو خود سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں خود جھک نہیں سکتی جیسے پہاڑ وغیرہ، تو ان کے سائے زمین پر لیٹ کر سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی بزرگ کا قول ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کو سایہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کا قیام ہے، سپہر کو جھک جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا رکوع ہے، پھر شام کو بالکل لیٹ جاتا ہے، یہ اس کا سجدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر میں اس طرح اس بات کو بیان کیا گیا ہے، تفسیر عثمانی میں، کہ ہر چیز دوپہر میں کھڑی اور اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، جب دن ڈھلا تو سایہ بھی ڈھلا، جھکا اور جھکتا چلا گیا، شام تک زمین پر پڑ گیا، جیسے نماز میں پہلے کھڑے پھر رکوع اور سجدہ، اسی طریقے سے ہر چیز جو خود کھڑی ہے، حرکت نہیں کر سکتی، تو اس کے سائے نماز ادا کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف معنی مختلف تفاسیر میں بیان ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں۔ اور ایک اور دوسرا معنی اگر اطاعت کے حساب سے لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ اس کے قوانین کی پابند ہے، اس کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اطاعت میں ہے، اور اسی قانون کے مطابق سایہ بھی بنتا ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق، اور جھکتا بھی ہے۔ تو سایہ جو ہے نا، شیڈو چیزوں کا، وہ اللہ کے عجائبات میں سے ہے۔ آج تک سائنس نہیں پتا کر سکی کہ سایہ بنتا کیسے ہے۔ تو منکرین سمیت ہر شخص کی، میری آپ کی، ہر شخص کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ ذرا یہ بھی تو کبھی اللہ کی شان دیکھو، عظمت اور کبریائی دیکھو۔ اولم یرو، کبھی تم نے غور نہیں کیا، الا ما خلق اللہ، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، من شعین، ان کے سائے بھی جھکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سے اللہ کے لیے سجدے میں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، وَهُمْ دَاخِرُونَ، عاجزی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سجدہ نام ہے عاجزی کرنے کا، اپنی ذات کی نفی کرنے کا، اپنی ذات کو نگیٹ کرنے کا، جھک جانے کا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اس کا حکم ہے۔ سجدہ کرنے والے کے دل سے، اصل جو سجدہ کرتا ہے سجدے کے روح کے ساتھ، اس کے دل سے فخر و غرور پوری طرح نکل جانا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی عاجزی اور بندوں سے بھی عاجزی اور انکساری کا رویہ ہونا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ بات یہ ہے کہ ہر چیز، حتیٰ کہ ان کے سائے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہیں۔ تو ایسے اللہ کو کسی بھی قسم کا عذاب بھیجنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ ہاں، کون سی طاقت روک سکتی؟ نہیں روک سکتی ہے۔ تو بندوں کو کیا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال اس کی احکامات کے مطابق کر کے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، داخرون میں شامل ہو جائیں۔
یہ سمجھایا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، من دابت، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور نہیں وہ تکبر کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور تمام فرشتے بھی. اور فرشتے جو ہیں وہ تکبر نہیں کرتے. وہم لا یستکبرون، من دابت میں ہر جاندار آ جاتا ہے جو کہیں بھی ہے. ہاں؟ زمین و آسمان میں کہیں بھی ہے، من دابتن، ہر جاندار، زمین کے اوپر ہے یا اندر ہے، ہوا میں ہے، آسمان کے اندر ہے، آسمان کے اوپر ہے، جہاں بھی ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. واللہ یسجد، والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ ریز ہیں. فرشتوں کے سجدے کے متعلق حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، چرچرانے کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کسی چیز پر ویٹ زیادہ رکھیں تو اس میں سے چر چر کی آواز آتی ہے. تو آسمان بھی چرچراتا ہے کیونکہ بہت سارے فرشتے وہاں سجدے میں رہتے ہیں. تو یہاں پر خصوصی طور پر فرشتوں کا الگ سے ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہیں اللہ کا نائب اور بعض خاص کاموں میں تصرف کرنے والا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے ضرور موجود ہیں اور مدبرات الامر بھی ہیں. مدبرات الامر یعنی کاموں کو انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہیں، اطاعت میں ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس تو اختیار اور ارادہ بھی نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور بندے اور غلام بن کے رہتے ہیں، اسی کی عبادت، تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور اس بات میں وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، قطعاً کوئی آر محسوس نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. بہرحال فرشتوں سمیت ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ دل کی رضا اور رغبت سے اس کے آگے جھک جائے. اور سجدہ نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تکبر ہوتا ہے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہا گیا ہے نا. سجدہ نہ کرنا تکبر کرنا ہے، اور یہ ابلیسی صفت ہے. ابلیس نے انکار کیا تھا نا سجدے سے. جیسے سورہ البقرہ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو کافروں میں سے ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا. تو جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے ذرا لمحے فکریہ ہے کہ سوچیں. تو بہرحال عبادت ہو یا نماز ہو یا سجدہ ہو، یہ کس کا نام ہے؟ عاجزی کا نام ہے، کہ انسان جھک جائے اللہ کے آگے. اور عبادت کا جو لفظ ہے نا، اس کی عربی میں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن لکھ لیں عربی میں. عبادت کی ڈیفینیشن ہے الخضوع. خضوع جس کو آپ کہتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں کہتے. تو الخضوع و تذلل و تذلل. الخضوع یعنی تمام اعضاء کا جھکنا، اور تذلل عاجزی کرنا، یہ ہوتی ہے عبادت. تمام اعضاء کا جھکنا، دل، زبان، دماغ، ہاتھ، پیر، سر، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہو، اور عاجزی کرنا. تو عاجزی جو ہے صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ظاہر کرنی ہوتی ہے. فرشتوں کے مزید خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں، اپنے خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. امر سے فرشتوں کی خوبیاں ہیں. اور یہ آیت سجدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنے لیسن کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت. ٹھیک ہو گیا؟ تو یخافون ربهم من فوقہم ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے.
فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی رب کو واقعی غالب سمجھتے ہیں، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا سمجھتے ہیں، اور ہر لمحے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھرپور اطاعت کرتے ہیں، کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ رعد میں بھی آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑتی ہے، رات بجلی بھی اللہ کی تسبیح پڑتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ سورہ رات آیت نمبر 13 ہے۔ تو اصل علم والے کون ہیں؟ جو فرشتوں کے ان تین صفات کی پیروی کرتے ہیں، ہاں؟ جو اللہ کی صحیح اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ ان تین صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کون سی ہے تین صفات؟ رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، غالب ہے۔ نمبر دو، وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے گئے ہیں، اپنی من مانی نہیں چلاتے۔ نمبر تین، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا sorry، وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا؟ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، الہین، الہ کی تسنیہ ہے، ٹھیک ہے، ڈویل ہے، اور اثنین سنی کا تسنیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم بناؤ الہین اثنین، دو الہ، انما بے شک ہوا وہ الہن، الہ ہے واحد ایک ہی، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو صرف مجھ ہی سے پس ڈرو، مجھ سے، فرحبونی، رہبا سے فرحبونی کا لفظ ہے، نون زیرنی مجھ سے کے لیے، میرے کے لیے، یہ متکلم کے لیے آتا ہے۔ رہبا کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر کی قسمیں ہوتی ہیں نا، رہبا کے مطلب ہوتے ہیں بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے والا ڈر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کا ترجمہ، ایا کا جو لفظ ہے وہ تو آپ بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا، ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، تو ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، ٹھیک۔ تو وقال اللہ لا تتخذوا الہ اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، بس وہ تو صرف ایک معبود ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اصل میں جو عہد نبوی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ مجوس کون ہوتے تھے؟ جو سورج پرست تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اور باقی تمام انبیاء کے دشمن تھے۔ تو ان مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ خدا دو ہیں، ایک خیر اور نور کا جس کو یہ یزدان کہتے تھے، یزدان، اور ایک بدی اور تاریکی کا جس کو اہرمن کہتے تھے، اہرمن۔ تو اہل عرب ان سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو، اللہ ہی اس پوری کائنات کا واحد معبود ہے، کوئی دو یا تین الہ نہیں ہو سکتے، نہ اس سے زیادہ، اگر ہوتے تو جھگڑا فساد برپا ہو جاتا، جیسے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ الانبیاء آیت نمبر 22 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے بنا کر ڈالے جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 ہے۔ سورہ المومنون میں آتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی اس کو لے جاتا، یعنی لے کر الگ الگ ہو جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر معبود ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ سبحان اللہ اما یصفون، عالم الغیب والشہادت فتعالی اما یشرکون، تو اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے
بس وہ بہت ہی بلند، اور اس سے جو بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 91 92 ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ فَإِيَّایَ فَارْغَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی زوردار تاکید ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ تو یہاں کیا لیسن ہے؟ یہاں پر ہر قرآن پڑھنے والے کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی دل میں اللہ کا ایسا ڈر موجود ہے کہ اس کے حکم کے خلاف کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ اور یہی تقویٰ ہے جو مطلوب اور مقصود ہے، کہ ہر قسم کے ڈر سے بڑھ کر سب سے اوپر صرف اللہ کا ڈر ہو کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو دلوں کو ٹٹولیں، کیا واقعی ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فَإِيَّایَ فَارْغَبُونِ، واقعی کچھ ایسا ہے، کیونکہ مطلوب تو یہی ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بار بار آ رہا ہے جو کچھ ہے اسی کے لیے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الدِّینُ وَاسِبًا، دین دائمی۔ واسبہ کا جو لفظ ہے وسبا، واو سواد با، کسی چیز کا ایک حالت پر دوام، کسی چیز کا ایک حالت پر دوام، ہمیشہ رہنا ایک حالت میں۔ اور واسبہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، جمنے والا، ہمیشہ ایک جیسا رہنے والا، دائمی۔ تو اسی کے لیے ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ دین الواسبہ، دین دائمی۔ افغیر اللہ، کیا پھر غیر اللہ سے تتقون، تم ڈرتے ہو؟ اب سوال ہے، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو لہو ما فی السماواتی، ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اطاعت بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ یہ دین الواسبہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ابھی آگے آپ کو بتاتے ہوں، کہ وہ لہو الدین الواسبہ، اطاعت بھی دائمی اسی کی ہے۔ افا غیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو یہاں دین سے مراد اطاعت و فرما برداری ہے، ٹھیک ہے؟ دین سے کیا مراد ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ اور واسبہ یعنی جس کا معنی ہے ایک حالت میں رہنا، ایک حالت پر دوام۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے دین الواسبہ یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی اطاعت میں مسلسل لگی ہوئی ہیں، تسلسل سے لگی ہوئی ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ الْوَاسِبَةُ، ایک حالت میں ہے ہر چیز زمین و آسمان کے، تسلسل سے اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کا حکم مان رہی ہے۔ اور یہی مطالبہ انسان سے بھی ہے کہ اے انسان، تو بھی ذرا بصیرت کی آنکھ کھول اور دیکھ کے کائنات کی ہر چیز کس کی اطاعت کر رہی ہے، کس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بس تو بھی اسی رب سے ڈر اور اس کی اطاعت بجا لا۔ ہاں، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ پھر سوال پوچھا گیا ہے افا غیر اللہ تتقون، کیا ہر چیز کو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، تم سے بھی یہی مطلوب ہے، تو پھر بھی کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ افا غیر اللہ تتقون، یعنی ساری کائنات تو اللہ سے ڈرتی ہے، اس کی اطاعت میں تو اے انسان تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرتا ہے، ایسا کرتا ہے، غیر اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کا خوف، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ہاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک کی جڑ ہے۔ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ شرک ہے یہی کہ سمجھ لیں، یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کا خوف رکھے، دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ انسان اصل میں آپ سوچیں تو اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ڈرتا ہے، یا جس کو نفع بخش سمجھتا ہے۔ جیسے مشرکین نفع و نقصان کا مالک اپنے بتوں کو سمجھتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرمان بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آل عمران 83 ہے۔ تو ہر چیز تو اس کی اطاعت میں لگی ہے، پھر لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں لوٹ کے چلے جائیں۔ تو کیوں نہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر تم غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہو، جب تم کو پتا ہے کہ اس آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، لوٹ کے بھی اس کی طرف جانا ہے،
تو پھر اس کی بھرپور اطاعت کیوں نہیں کرتے کہ سرخرو ہو جاؤ اس کے سامنے، اور لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، ہاں؟ حساب بھی اسی کو دینا ہے، پھر نیت ہر کام کی خالص اسی کے لیے کیوں نہیں کر لیتے، دوسروں کے ڈر اور خوف کو دل سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ تو بہت اہم بات ہے یہ بھی آج کی تفسیر کی، کہ کوشش اور نیت اور ارادہ یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، ہر کام میں، ہم؟ ہر کام میں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ ہر کام نیت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ڈر کس کا ہونا چاہیے دل میں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور باقی چیزوں کا ڈر دل سے نکال دینا چاہیے، تب انسان کامیاب ہے۔ ہاں؟ اور یہ کام آسان نہیں ہوتا کہ انسان دلوں سے ہر کسی کا ڈر نکال دے، خاص طور پر دوسرے انسانوں کا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں بہت ہوتا ہے افسوس کے ساتھ۔ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، دوسرے انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ پھر سوال بھی کیا گیا ہے، افا غیر اللہ تتقون، کیا تم پھر بھی غیر اللہ سے ڈرتے ہو، انسانوں سے ڈرتے ہو؟ تو یہ انسانوں کا ڈر دل سے نکالنا اور اللہ کا ڈر سب سے اوپر لانا، اس کے لیے بہت کوشش اور نیت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگوں سے ڈر کے ان کی خوشی کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں ساری عمر، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اخروی کامیابی، بلکہ دین اور دنیا اور آخرت سبھی کی کامیابی کس میں ہے؟ کہ اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہو، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہو۔ یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ سکھا بھی رہے ہیں اور ہدایت بھی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ وما، اور جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، کوئی بھی نعمت، من نعمت فمن اللہ، تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ ثم، پھر اذا، جب، مسکم، مس کرتی ہے تم کو، یعنی چھوتی ہے تم کو، الضر، تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف، فَإِلَيْهِ، تو طرف اسی کی، تجأرون، تم فریاد کرتے ہو، چلاتے ہو، گڑ گڑاتے ہو۔ تجأرون کا لفظ ایک نیا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کا روٹ جیم، عین اور را ہے، جعرہ۔ اس کے جعرہ کے معنی ہوتے ہیں بلند آواز سے چلانا، گڑ گڑانا، آہوازاری کرنا، فریاد کرنا۔ اور جوار وحشی جانور کی مصیبت کے وقت بلند آواز کو بھی کہتے ہیں۔ تو تجارون کا مطلب کیا ہے؟ فریاد کرنا، چلانا، گڑ گڑانا، آہوازاری کرنا۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، من نعمتن، کوئی بھی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ذرا اس وقت بھی سوچو کیا کرتے ہو، تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، کچھ بھی سوچ لو، تمہاری عقل، تمہاری شکل، جو بھی تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، جو تم پہنتے ہو، جو تم برتتے ہو، تمہاری اولاد، تمہارا شوہر، تمہاری بیوی، دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ من نعمت فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے نا، کسی اور کا کیوں ہے؟ پھر دوسرا دلیل اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور یہ بھی سوچو کہ جب تم کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف آہوازاری کرتے ہو، یعنی صرف ایک اللہ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی شہادت گواہی تو تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ جب بھی تمہیں کسی قسم کے، ہر قسم کے سہارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تم اللہ کے سامنے گرتے ہو، پہلے تو لوگوں سے مدد مانگتے ہو نا، تو کر دے اور تو کر دے، ہر کچھ دینے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، لیکن جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا تو پھر تم اس کی طرف فریاد کرتے ہو۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان بہت مشکل مصیبت میں ہوتا ہے تو انسان کی تھوڑی دیر کے لیے جو اصل فطرت ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے، جو وہ عہد الست کر کے آیا نا کہ الستو بربکم، کہ میرا رب اللہ ہے، وہ ابھر کر سامنے آتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل فطرت جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو مختار کل نہیں مانتی نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ تک بھی جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو ان کے ملا کیا کہتے تھے؟ پہلے اپنے بتوں کو پکارتے تھے، پھر کہتے تھے اللہ کو پکارو۔ تو ان کی وہ اصل فطرت تھی نا
جو مصیبت کے وقت نکل کر آتی تھی. تو اسی طرح ہر کسی کی، پہلے لوگ انسان جو ہے انسان سے سہارے مانگتا ہے، لیکن پھر اس کی اصل فطرت جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. تو اصل میں یہ آیت بھی توحید کا سبق دیتی ہے کہ نعمتیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، تو اسی کا شکر ادا کرو اور اسی سے ڈرو، اور تکلیف میں بھی اسی کے آگے فریاد کرو، کیونکہ مشکل کشا وہی ہے. لیکن انسان عموماً کرتا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. پکارنا تو اسی کو چاہیے، شکر گزاری بھی اسی کی ہے، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ ثم اذا کشف الضر، جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو اللہ تعالیٰ. کشفہ کے مطلب ہوتے ہیں کھولنا، ہٹانا. تو جب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے تکلیف کو، کم تم سے، اذا تب یا یکایک، فریقن ایک گروہ، منکم تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. یہ ہے انسان کا طرز عمل کہ تکلیف تو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ جب تم میں سے ایک فریق، جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یعنی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، اب چاہیے تو یہ کہ انسان اس کی شکر گزاری کرے. لیکن ہوتا کیا ہے عمومی طور پہ؟ تکلیف دور ہونے کے بعد انسان مشکل کشا کسی اور کو سمجھتا ہے، دوسرے معبودوں کو سمجھتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف دور ہوگی. کبھی زندہ پیروں کو بھی سمجھتا ہے نا، کہ فلاں پیر کی وجہ سے جو ہے اولاد ہو گئی، اور فلاں پیر کی وجہ سے مشکل دور ہو گئی، اور فلاں پیر کی تعویذ کی وجہ سے نوکری مل گئی اور صحت مل گئی، وغیرہ وغیرہ. اور کبھی انسانوں کو، عام انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اور آپ نہ ہوتے تو بھوکے مر جاتے. تو پھر یہ انسان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ اذا فریق منکم بربہم یشرکون. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم دیا ہے ہم نے انہیں، فتمتعوا تو تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے. فتمتعوا کا لفظ تمتع سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، چنانچہ تم فائدے اٹھا لو، پھر جلد ہی تم جان لو گے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ نعمتوں کی ناشکری کریں، یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور وہ دوسروں کو اس کا تکلیف دور کرنے والا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کرنے دیتا ہے؟ آزمائش کی خاطر ڈھیل دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے یا نہ شکری، اس لیے یہ ڈھیل دی جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ فتمتعوا، اٹھا لو فائدے، کر لو نا شکری جتنے دن کرنی ہے، ان قریب تم جان لو گے، فسوف تعلمون. تو یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جلدی تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا. جتنی ناشکریاں کرنی ہے کر لو، کسی اور کی شکر گزاری کر لو، کسی اور کو دینے والا سمجھ لو، دیتا اللہ ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی شکر گزاری کرو تو کر لو، فائدے اٹھا لو، کر لو ناشکری. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ناشکری کا کیا انجام ہے اور شکر گزاری کا کیا انعام ہے. اسی طرح کی ڈانٹ ڈپٹ سورہ الحجر میں بھی کی گئی ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 3 ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اے نبی نے چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. تو نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری نعمتوں کا سب سے پہلے احساس، ایکنالجمنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، پھر نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا. اور ناشکری کیا ہے؟ نعمتوں کو اپنی کاوش سمجھنا، احساس نہ ہونا، نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگانا، اور غیر اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا. یہ ہوتی ہے ناشکری. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال، اور یہ بھی ناشکری ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور مصیبت دور ہونے کے بعد بھول جانا اور کسی اور کی شکر گزاری کرنا. تو بہرحال لیسن یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نعمت ملنے پر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اسی طرح نعمتوں کا استعمال اس کے حکم کے مطابق کرنا، جو یہ بھی شکر گزاری ہوتی ہے. پہلے نعمتوں کا اعتراف، اور پھر جو بھی قسم کی نعمت آپ کے پاس ہے اس کا
اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور حصہ نکالنا، خرچ کرنا، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، مال دولت، آپ کا وقت ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کی صلاحیت ہے، گھر ہے، کچھ بھی، جو بھی نعمت ہے اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ تو انسان کی کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر لمحے میں زندگی کے وہ دو میں سے ایک حالت میں ہو۔ یہ بہت بڑا نسخہ مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت بڑے عالم نے بتایا تھا کہ انسان کی کامیابی کا نسخہ کیا ہے، کہ دو ہی چیزیں ہیں، ہر لمحے میں زندگی کے یا تو وہ شکر کی حالت میں ہو یا صبر کی حالت میں ہو۔ شکر کر کے اللہ سے جڑا ہو، کوئی چیز ملی ہے اس کو، یا صبر کر کے اللہ سے جڑا ہو، یہ ہے کامیابی کا راز۔ لیکن مشرک کیا کرتے تھے، شرک کرنے والے کیا کرتے رہے، وَيَجْعَلُونَ اور وہ سوری وَيَجْعَلُونَ اور وہ بنا لیتے ہیں، لما اس کے لیے جو لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ۔ نصیباً کون سا حصہ ہوتا ہے؟ حصے کے لیے بہت سے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ نصیب اس حصے کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا حصہ ہے نصیب میں، تو وہ بنا لیتے ہیں، مشرکین کو کہا جا رہا ہے۔ اس میں سے ان کے لیے ایک حصہ جن کو جو نہیں جانتے، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، تاللہ قسم ہے اللہ کی، لتسألن البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے۔ لتسألن میں دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید ہے اور نون شد کے ساتھ تاکید سے، سوال سے، لفظ سوالہ سے، تو البتہ ضرور بالضرور تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کن تم تھے تم تفترون جو تم افترا کرتے۔ افترا کیا ہوتا ہے؟ افترا کا لفظ فریون سے ہے، فے رے اور یا۔ فریون کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ باندھنا اور بگاڑ پیدا کرنا، اور افترا ایسا جھوٹ یا الزام جو فساد اور بگاڑ کی خاطر، افترا ایسا جھوٹ یا الزام جو فساد اور بگاڑ کی خاطر سوچ سمجھ کر بنایا جائے، یعنی افترا کے مطلب ہے جھوٹا، بہتان باندھنا۔ تو رواں ترجمہ دیکھیں کہ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ نکالتے ہیں، ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری افترا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا۔ اشارہ مشرقین مکہ کی طرف ہے، خاص کانٹیکس میں، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں کی شکل میں پیدا کیا، نصیباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا پھر اپنے جھوٹے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو بہت ہی برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا کہا گیا۔ مشرکین مکہ اپنے جو بتوں کے کیئر ٹیکر ہوتے تھے، ان کے کہنے پر خود شریعت سازی کرتے تھے، اور کھیتی میں سے اور حلال جانوروں میں سے اپنے بتوں کے نام پر حصے نکالتے تھے۔ اور وہ کام کس کے آتے تھے؟ بتوں کے، مجاوروں کے۔ بت تو وہ ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے حصے نکالتے ہیں، جو جانتے بھی نہیں کہ ان کے لیے حصہ نکالا جا رہا ہے۔ لا یعلمون، تو مجاوروں کو فائدہ ہوتا تھا، اور اس طرح میں نے کل بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ مویشی جانور کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، جبکہ وہ حلال تھے، اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کھیتی سے حصہ نکالتے تھے، اور دوسرا کام کیا کرتے تھے جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو دیوتاؤں کا حصہ ہے وہ تو اللہ کی طرف چلا جاتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ ہے جو دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ دیوتاؤں کو پہنچ جاتا تھا۔ تو بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے تھے کہ کسی سال کھیتی کم ہوتی تھی تو اللہ کا حصہ تو نہیں نکالتے تھے، لیکن دیوتاؤں کو حصہ ضرور نکالتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، اور اس میں سے وہ اپنے باطل معبودوں کے حصے نکالتے ہیں،
جو لما لا یعلمون، جو وہ جانتے بھی نہیں. تو لما یعلمون کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ مشرکین نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے کہ ان بتوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ کسی طرح بھی اللہ کے شریک نہیں بن سکتے، اور اسی لا علمی میں اللہ رزق دیتا ہے، اور اس میں سے حصے کس کے مقرر کرتے ہیں؟ بتوں کے. دوسرا معنی لما لا یعلمون کا کیا ہے کہ جن بتوں کے لیے حصے نکالنے ہیں وہ نہیں جانتے. ہاں، وہ بت نہیں جانتے، بے جان ہے، سنتے نہیں، بولتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، انہیں کیا پتا کہ ان کے لیے آپ حصے نکال رہے ہیں. تو یہ بے عقلوں کی طرح کرتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور اس میں سے یہ برابر کا حصہ ان لا علم بتوں کے لیے نکالتے ہیں. تو جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، تو یہ اس کی بھی لا علمی اور کم عقلی ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس، اور اس کی بھی لا علمی ہے. ٹھیک. دیکھیں، کسی بھی بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا جاتا ہے، دیکھیں چڑھائی جاتی ہیں. تو ان بزرگوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ ان کو تو نہیں پتا، وہ نیک لوگ تھے. اور روز قیامت جب ان کو پتا چلے گا تو کیا کہیں گے؟ سورہ یونس میں آتا ہے، آیت نمبر 29 ہے، وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. وہ کہیں گے بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. وہ کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ اور ہم سے جو ہے وہ ہمیں مشکل کشا سمجھو. ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لتسألن، ضرور بالضرور تم سے اس جھوٹ جو تم گھڑتے ہو، افطرا پردازیاں کرتے ہو، اس کا ضرور سوال ہوگا. سب قسم کی یہاں پر ڈانٹ ہے کہ تم سے ضرور بالضرور تمہارے یہ من گھڑت جو شریعت سازی کرتے ہو، جو غلط قسم کے عقائد وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہو، ان خرافات کا جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی طرح نپٹے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.